بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکس کی اگر بات کریں تو جمعے والا سیشن میرے خیال سے ایک ٹھیک ٹھاک سیشن تھا۔ انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، گیپ اوپننگ تھی 245 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر انڈیکس کا ہائی دیکھیں تو وہ 65,353 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 290 پوائنٹ گین کیے تھے۔ جمعے والے سیشن کا اگر لو دیکھیں تو وہ 64,759 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 305 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ کلوزنگ جو ہے وہ 64,816 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 247 پوائنٹ لوز کیے اور کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو تقریباً 100 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، جو کہ پچھلے سیشن سے کم تھے۔ صبح کے ٹائم میں اگریسو بائنگ آئی اور آپ کو ایک اچھا موقع ملا، اور آپ کو پہلے بتایا تھا پچھلے لاسٹ ویڈیو میں جو جمعرات والے دن بنائی تھی کہ اگر جمعے والے سیشن میں آپ کو انڈیکس 65,300 سے لے کے 65,600 تک جانے کا موقع دیتا ہے یا یہ لیول آپ کو دکھاتا ہے تو اس لیول پہ پروفٹ ہی بک کیجئے گا اور ایگزٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور انڈیکس نے الحمدللہ وہی ہائی دکھایا 65,353 کا۔ ایز سچ اتنی موو نہیں تھی، لیکن ATRL، NRL، PRL، PPL ان میں اچھی موو تھی، گین کرنے کا موقع دیا انہوں نے۔ پچھلے سیشن میں کیونکہ انڈیکس ہمارا تقریباً 1000 پوائنٹ گین کر چکا تھا تو لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا اپ سائڈ جو ہے وہ آپ کو موو دے گا اور اس کے بعد نیچے ڈپ میں چلا جائے گا، کیونکہ پچھلے 2-3 سیشن جو ہیں وہ بہت پینک سیشن گزرے۔ کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ سیشن جو ہے اس کو آپ مندی والا سیشن کہیں، تو میں نے انہیں بولا کہ اس کو مندی والا سیشن نہیں کہیں گے۔ 200-250 پوائنٹ کی کریکشن وہ بھی 65,000 پہ جا کے ایز سچ میٹر نہیں کرتی۔ اور دوسرے نمبر پہ انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے وہ ایک میجر آپ کے پاس جو سپورٹ تھی یا ریزسٹنس لیول تھا 64,800 کا، اس سے اوپر انڈیکس نے کلوزنگ دی، یعنی کہ اس لیول کو آپ کے انڈیکس نے سسٹین کر لیا ہے۔ دو چیزیں آپ کو سمجھانی تھی، آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا نہیں سمجھاتا ہوں، اور ساتھ میں فیکٹس اینڈ فگر بھی رکھتا ہوں۔ انڈیکس نے 65,300 کو ٹچ تو کیا لیکن اس کو سسٹین نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ پچھلے 2-3 سیشن آپ کو پتا کتنی پینک سیلنگ تھی اور انڈیویجولز کتنا پینک ہے، اس لیے وہ رسک نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 65,300 سے لے کے 65,600 تک پروفٹ بک کیجئے گا اور نکلنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو گروپ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں جو پروفٹ بک کرنا چاہتے ہیں، بہت سے یوٹیوب والے بھائیوں نے، پیڈ گروپ والے بھائیوں نے، اور ویسے بھی آپ خود سیانے ہیں، سب کو پتا ہے کہ پیچھے بہت رگڑا لگ چکا تھا، اس لیے تھوڑا سا ایگزٹ کرنے کا موقع ملا 65,300 پہ، تو لوگوں نے پروفٹ بکنگ کی، نکلنے کی کوشش کی، اس وجہ سے ہمارا انڈیکس جو ہے وہ 65,300 کو سسٹین نہیں کر سکا۔ والیوم بڑے کم تھے۔ جمعے والے سیشن میں آپ کو پتا ہے کہ ویسے بھی والیوم کم ٹریڈ ہوتے ہیں، اور رمضان میں نے جو یہ رمضان میں آبزرو کیا ہے کہ اس رمضان میں والیوم بہت اچھے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا والیوم ہے جو میرے خیال سے 99 ملین کا ہے، پیچھے 127 ملین 200 کچھ پلس ملین والیوم آتے رہے ہیں، لیکن اگر پچھلے رمضان میں دیکھیں تو 25 ملین 30 ملین کے والیوم آیا کرتے تھے۔ تو والیوم بڑے میٹر کرتے ہیں انڈیکس کو اوپر لے کے جانے میں یا گرانے میں۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ IMF کی کچھ نیوز آ رہی ہیں، اس میں بھی کچھ ملا جلا رجحان ہے۔ یہ جو ایک نیوز ہے یہ بہت سے بندوں نے مجھے سینڈ کی پرسنلی بھی، تو اس پر آنے سے پہلے ذرا دیکھ لیں۔ پیچھے ایک سیشن ہو چکا تھا IMF کا اور وزارت خزانہ کا، اس میں کچھ ڈیمانڈز کی تھی یا جو بھی ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ حکومت جو ہے گیس پہ سبسڈی ختم کرے، اس کے بعد گیس کی قیمتوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ کرے، اس کے علاوہ جو پیٹرولیم سیکٹر کا گردشی قرضہ ہے اس کو کم کرے۔ یہ فرسٹ میٹنگ کی ڈیولپمنٹس تھی جو شروع میں باہر آئیں۔ اس کے بعد IMF نے PIA اور حکومتی جو ملکیتی ادارے ہیں جو ہمارے حکومت کے پاس ہیں، جن کو گورنمنٹ اون کرتی ہے، ان کی نجکاری کا پلان بھی طلب کیا تھا IMF نے۔ اب جمعے والے دن میں یہ نیوز بڑی گردش کر رہی تھی کہ مذاکرات کا پہلا دن وزارت خزانہ کے اعلامیے پر IMF کی تنقید، اور ساتھ میں ملی جلی خبریں آ رہی تھی جی کہ IMF نے رگڑا لگا دیا، IMF نے فلاں کر دیا، IMF نے فلاں کر دیا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، کون سا ہمارا پچھلا IMF کا پلان تھا، یا ہم IMF کے پاس گئے تھے قرض لینے کے لیے اور IMF نے ہمیں قرض نہیں دیا؟ کوئی ایک مثال دے دیں، تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے پرسنلی بھی لوگوں کو بتائی تھی کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اگر آپ کی گورنمنٹ کو الٹا بھی لٹکنا پڑے نا تو وہ لٹکیں گے، لیکن یہ IMF کا 1 ارب وہ جانے نہیں دیں گے۔ اس کی میں سمپل مثال آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو آپ کا واقف کار ہے، رشتہ دار نہیں ہے آپ کا، لیکن اچھی جان پہچان ہے آپ کی اس کے ساتھ، وہ آپ سے قرض مانگنے آتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں ایسے بزنس کروں گا،
تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے نمبر پہ تو اسے شورٹی مانگیں گے کہ یہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں 5 لاکھ 10 لاکھ یا جتنے پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کیا شورٹی ہے کہ کل کو مجھے واپس ملیں گے، اور اگر نہیں ملیں گے تو اس کے بدلے میں کون سی چیز ہے آپ کے پاس جو میں اس کو بیچ کے یا اپنے پاس گروی رکھ کے تو اپنا قرض جو ہے وہ اس کو بیلنس کر سکوں گا۔ اس کے بعد آپ اس کو بولیں گے کہ تمہارا فلانا بچہ ہے کیا، وہ نشہ بھی کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے سارے پیسے وہ نشے میں اڑا دے، پہلے تو اس کا کچھ کرو۔ تو سیم سینیریو آئی ایم ایف آپ کا ابو تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے جا کے پیسے مانگنے ہیں، ابو جی اتنے پیسے دے دو، تو اس نے کہنا ہے یہ لے پتر پھڑ عیاشی کر۔ ایسے تو نہیں ہوتا، اس نے دیکھنا ہے کہ جتنا میں قرض دے رہا ہوں یہ کل کو آپ مجھے واپس کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، اس کے بدلے میں گروی کیا رکھاؤ گے؟ جیسے آپ نے پہلے موٹر کی گروی رکھائی تھی، اس کے بعد وہ پی ٹی وی کی بلڈنگ گروی تھی آپ کی، اس کے بعد اور بہت سی جو املاک ہیں وہ آپ نے گروی رکھائیں آئی ایم ایف کے پاس۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ وہی شرائط ہیں۔ آئی ایم ایف نے آپ سے پوچھنا بھی ہے کہ فلاں اگر مجھ سے قرض آپ لے رہے ہو تو آپ سبسڈیاں دے رہے ہو، یعنی کہ چینی پہ سبسڈی پہلے دیتی تھی ہماری گورنمنٹ ڈالر باہر سے لانے کے لیے، تو وہ بھی ایک پیسے کا ضیاع تھا۔ اس کے بعد ایک چیز آپ کو مہنگی پڑ رہی ہے، باہر سے منگوا رہے ہیں، وہ آپ کو پڑتی مہنگی ہے لیکن آپ کو اس کو سستی دے رہے ہیں، گورنمنٹ اپنے پاس سے پیسہ انجیکٹ کرتی ہے اس میں سبسڈی کی صورت میں۔ تو آئی ایم ایف تو دیکھے گا نا کہ مجھ سے آپ قرض مانگ رہے ہو اور جو میرا پیسہ لیا وہ آپ پیسے ضائع کر رہے ہو، تو وہ اس پہ پوچھے گا تو صحیح۔ جب آئی ایم ایف کی ٹیم نے ان سب چیزوں کا پوچھا تھا، سبسڈی کا اور باقی چیزوں کا، تو آپ کے وزیر خزانہ جو ہے نئے آئے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یا ہم سے یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی اس میں، اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو آپ چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ 19 تاریخ کی میرے خیال سے ٹکٹیں بک ہیں، وہ جو ٹیم آئی ہے ملنے کے لیے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ 18 تاریخ تک یہ سب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جانی ہیں، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں۔ ویسے بھی پیسے آپ کو اپریل کے فرسٹ 2 ویکس میں ملنے ہیں میرے خیال سے، یا فرسٹ 2 ویکس میں وہ اپنا ایک آپ کو گرین سگنل دیں گے کہ واقعی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، تو اتنی دیر میں میرے خیال سے یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جانی ہیں، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ اب 2 بڑی چیزیں ہیں آپ کے پاس انڈیکس کو اوپر لے کے جانے والی، ایک تو آئی ایم ایف، اگر آئی ایم ایف تھوڑا سا گرین سگنل دے کے جاتا ہے 18 تاریخ کو، جو کہ 18 تاریخ کو ہمارا سیشن کھلے گا، 16-17 تو چھٹی ہے، 18 کو 2 ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ ایک تو آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی گرین سگنل یا نیوز ملے گی کہ ٹھیک ہے آپ کا سب کچھ ٹھیک ہے، ہم جا کے بتا رہے ہیں پیچھے کہ یہ $1 ارب پاکستان کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد مانیٹری پالیسی بھی منڈے والے دن ہے، 18 مارچ کوئی مانیٹری پالیسی ہے، اور مانیٹری پالیسی جب بھی اناؤنس ہوتی ہے انڈیکس کلوز ہونے کے بعد ہوتی ہے، تقریباً 4 بجے کے قریب۔ پہلے ہمارا انڈیکس بھی 3 بجے بند ہوا کرتا تھا، 3:30 بجے، ابھی رمضان میں انڈیکس بھی 1:30 بجے کلوز ہو چکا ہوگا منڈے والے دن۔ تو لگ رہا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہے وہ آپ کی اناؤنس ہوگی کلوزنگ کے بعد۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رینج باؤنڈ رہ سکتا ہے ہمارا منڈے والا سیشن۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور آپ کو کلیئر کر دوں، اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر کسی طریقے سے کسی بندے کو یہ بھنک لگتی ہے کہ مانیٹری پالیسی میں کچھ 50 پوائنٹ 60 پوائنٹ کم ہو رہے ہیں، یا کچھ ایسا سگنل ان کو مل جاتا ہے کہ مانیٹری پالیسی میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے تھوڑا سا بھی، تو اس کو انڈیکس بڑا پازیٹیو لے گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سب کو پتا ہے منڈے والے دن مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونی ہے، آپ کو مال چپکایا بھی جا سکتا ہے۔ ابھی انڈیویجول بھی یہ سوچ کے بیٹھا ہوگا کہ مانیٹری پالیسی آج اناؤنس ہونی ہے، اس کے بعد اگر انڈیکس میں اگریسو بائنگ آتی ہے، انڈیکس اب آپ کا 500-600 پوائنٹ گین کر لیتا ہے، تو انڈیویجول یہ سمجھے گا کہ اداروں کو بھنک لگ چکی ہے کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہونے جا رہا ہے، اس لیے وہ بڑھ چڑھ کے مال لے رہے ہیں اور ہمیں بھی لینا چاہیے۔ تو منڈے والے دن پڑ نہ جائیے گا، اندھا دھن بائنگ پہ نہ آ جائیے گا۔ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے 65,300 سے 65,600 کے درمیان، تو اپنا جو سٹاک ہے، جو اپنے سٹاک ہے ان کو نکالنے کی کوشش کیجئے گا، بائنگ پہ نہ آئیے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ادارے آپ کی اس سوچ کا فائدہ اٹھائیں، انہیں پتا ہے کہ انڈیویجول یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونی ہے، اور اگر زیادہ بائنگ انڈیکس میں آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، تو اس بات کا فائدہ وہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو مال چپکا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو وہ انڈیکس کو اوپر لے کے جائیں، 65,300 600 700 تک لے کے جائیں، آپ یہ سمجھو کہ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، آپ ادھر جا کے بائنگ شروع کر دو، وہ اپنا سارا مال لیا وہ آپ کے گلے میں ڈالیں اور نکل جائیں۔ بعد میں پتا چلے کہ مانیٹری پالیسی تو ان چینج ہے، یا اس میں کچھ ایسی ویسی خبر ہی نہیں تھی جس پہ اگریسو بائنگ آئی۔ تو منڈے والے دن محتاط رہیے گا۔
اگر موقع ملا تو پروفٹ بک کیجئے گا اور سٹاک ریلیز کیجئے گا، کیش واپس لے کے آئیے گا۔ بعد میں اگر مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم بھی ہوتا ہے تو منگل والے دن کیا ہوگا، انڈیکس اوپر جائے گا، اگریسو بائنگ آئے گی تو آنے دے، آپ کے پاس سوموار والی جو کیش آپ نے ریلیز کی ہوگی وہ پڑی ہوگی، آپ کا دل کرے تو منگل والے دن جو مرضی بائی کر لیجئے گا، دل نہیں کرے گا تو اس کے بعد پھر ڈپ کا انتظار کر لیں گے۔ کون سا انڈیکس نے 80,000 پہ جا کے رکنا ہی نہیں یا نیچے ڈپ نہیں لینی، کریکشن تو آتی ہے انڈیکس میں۔ تو منڈے والے دن مانیٹری پالیسی کو لے کے اگریسو بائنگ آئے یا کچھ بھی ہو، آپ نے بائنگ پہ نہیں آنا، پروفٹ ٹیکنگ پہ آنا ہے اور جو مال اپنے پاس پڑا ہے اس کو نکالنا ہے۔ باقی چیزوں پہ میں نے اتنا زور نہیں دیا جتنا میں نے آپ کو یہ دو چیزیں سمجھانی تھی۔ آئی ایم ایف والی، آئی ایم ایف کا اپنے مائنڈ سے نکال دیں، یہ انشاءاللہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جو جو وہ شرائط رکھیں گے وہ آپ نے پوری کرنی ہی کرنی ہے۔ آپ پاگل ہو، آئی ایم ایف پاگل ہے، کیا آپ ایک بندے کو کہاں سے اٹھا کے وزارت خزانہ میں لے کے آئے ہو، اس کی نیشنلٹی چینج کرا رہے ہو، کس کام کے لیے؟ آئی ایم ایف کو ناراض کرنے کے لیے؟ تو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو الٹا لٹکنے کا کہے گا تو ہماری گورنمنٹ نے الٹا بھی لٹکنا ہے، تو اس کی پریشانی تو آپ چھوڑ دیجئے، بس مانیٹری پالیسی پہ نظر رکھیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے مجھے منڈے جو ہے وہ رینج باؤنڈ نظر آ رہا ہے ہمارا انڈیکس مانیٹری پالیسی کو لے کے، لیکن اگر موقع ملتا ہے تو آپ نے نکلنا ہے، پھنسنا نہیں۔ جمعے والے سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی 0.41 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 1.04 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.17 کی، فارن کارپوریٹس کی سیلنگ ہے 0.72 ملین کی، انڈیویجولز کی بائنگ 1.56 ملین، اور آپ کو پتا ہے کہ جمعرات والے سیشن میں بھی انڈیویجولز بائنگ پہ تھا۔ انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.20 ملین کی، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.08، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 0.07، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.42 ملین کی۔ جمعرات والے سیشن میں بھی جو آپ کا بگ بائر تھا وہ انڈیویجول تھا، اور اب بھی آپ کا بگ بائر جمعے والے سیشن میں بھی انڈیویجولز ہے۔ ادارے سیلنگ پہ ہیں، بینکس نے سیل کیا، بروکر نے سیل کیا، کمپنیز نے سیل کیا، فارن کارپوریٹس نے بھی سیل کیا تقریباً $0.25 ملین کا۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فارن کارپوریٹس نے جو اپنا مال 63,500 پہ اٹھایا ہے وہ 65,000 پہ ریلیز کر دے، تو دیکھ لیجئے 65,300 کو ٹچ کیا اور فارن کارپوریٹس نے تھوڑا سا نکلنے کی کوشش کی اور انڈیویجولز بائنگ پہ آ گیا۔ اسی لیے پچھلی ویڈیو کا جو ٹائٹل لگایا تھا وہ یہی لگایا تھا کہ اب ہمیں ڈرنا چاہیے، تو دیکھ لیجئے ڈرنے والا کام سٹارٹ ہو چکا ہے، انڈیویجولز بائنگ پہ آ چکا ہے، 2 دن میں تقریباً 3-4 ملین کی ان کی بائنگ ہے اور ادارے جو ہے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے منڈے والے دن اور اوپر لے کے جایا جائے انڈیکس کو، آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی جائے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ تھوڑی انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ نیچے نہیں جا رہا، بہت سی جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں اور زیادہ سننے میں آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی نیوز پہ جب نیوز آتی ہے اس پہ نکلنا چاہیے، پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے، تو جو نیوز آئے گی اس پہ ہمیں نکلنا ہے بجائے اس کے کہ ہم اور پھنسے اس میں۔ نیکسٹ اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس جو ریزسٹنس ہے وہ 65,400 پہ، اس کے بعد 65,900، اس کے بعد 66,600 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 64,300، 63,600، 63,800 کو ایک ہی آپ سپورٹ لیول کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کے بعد 63,200 پہ تیسری سپورٹ۔ شارٹ ٹائم گراف میں اگر دیکھیں 1 گھنٹے کا یہ چارٹ ہے اور 4 مارچ سے بعد کا میں نے جس کو چوز کیا ہے، ریڈ لائن جو ہے یہ 4 مارچ کی ہے، اس کے بعد 4 مارچ کے بعد جو انڈیکس نے اپنا ہائی دکھایا ہمیں وہ 66,137 کا، اور جو لو دکھایا جہاں سے سپورٹ لی وہ 63,853 کا۔ اب دیکھ لیں نیچے کی آپ اس کی سپورٹ اور اوپر کا ریزسٹنس لیول، اور اگر آپ اس کو اور کلوز کر کے دیکھیں تو جو آپ کو 2 لیول میں نے بتائے ہیں وہ 65,300 اور 65,600، یہ جو 2 بلیک لائنیں ہیں ان کے درمیان میں آپ نے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس چارٹ کو اور کلوز کریں، لانگ ٹائم میں دیکھیں تو پیچھے دیکھیں ادھر، تو نیچے کی بلیک لائن جو ہے 65,311 پہ، 65,300 کا انڈیکس ہمارا پیچھے بھی 2 دفعہ ریزسٹنس ادھر سے لے چکا ہے، ایک تقریباً دیکھیں 2 جنوری کو، اس کے بعد 12 جنوری کو، اس کے بعد 14 مارچ کو، تو 3-4 دفعہ ادھر سے انڈیکس ہمارا ریزسٹنس لے چکا ہے۔ تو اس کو آپ ایک نفسیاتی ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں، ایک میجر ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ادھر پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے۔ تو آپ بھی ایسا کیجئے گا
کہ 65,300 پہ 65,600 پہ پروفٹ ٹیکنگ ہی کیجئے گا اور نکلنے کی کوشش کیجئے گا۔ انڈیکس کے پاس جو میجر سپورٹ ہے وہ نیچے 64,200 پہ ہے، اور جو ریورسل آپ کا بننا ہے یا جہاں سے تیزی شروع ہونی ہے وہ 65,300 65,600 کے بعد اگر کلوزنگ آتی ہے انڈیکس کی تو اس کے بعد آپ کچھ تیزی دیکھنے کو آپ کو ملے گی۔ باقی رہ گئی پینک ہونے والی بات، تو پینک ہونے والی بات کوئی نہیں۔ انڈیکس 1,000 پوائنٹ گین کرنے کے بعد اگر 150 200 250 پوائنٹس کی کریکشن لیتا تو یہ کوئی ایسی پینک ہونے والی سچویشن نہیں ہے۔ ویسے بھی جمعے والے سیشن میں انڈیکس ہمارا سارا دن سسٹین کیے ہوئے تھا، بس لاسٹ ٹائم 12 بجے کے بعد جا کے تھوڑی سی وہ زیادہ پینک سیلنگ آئی اور انڈیکس جو ہے 250 پوائنٹ لوز کر گیا۔ ایک تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں اور میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ اگر یہ دونوں چیزیں، ایک آئی ایم ایف آپ کو گرین سگنل دیتا ہے اور منڈے والے دن ہی اگر آپ کو انٹرسٹ ریٹ کی کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو آپ پھر انڈیکس کی اوپر جانیاں دیکھیں، لیکن اس اوپر جانیوں میں آپ کا کام ہے کہ نکلنا، نہ کہ پھنس کے بیٹھ جانا۔ تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے ان بھائیوں کو جو 3 4 ماہ سے سٹاک ہیں، ان کے پاس اچھا چانس ہوگا انڈیکس سے نکلنے کا اور اپنی کیش ریلیز کرانے کا۔ تو پریشان نہ ہو، جو لیول بتائے ہیں ان میں سے نکلنے کی کوشش کیجئے گا۔ کوشش کروں گا کل کچھ بائی کال پہ ایک ویڈیو بناؤں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔